سے پاک مجبور کی راحت، غوث پاک ہو میری شفاعت، غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے معلوماتی پروگرام غوث اعظم کی باتیں میں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ولیوں کے سردار، سلطان الاولیاء اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی نیک بندے گزرے ہیں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی کرامات کے بارے میں اور آپ کے فیملی کے بارے میں انشاءاللہ کافی معلومات آج کے پروگرام میں ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پیارے بچوں، ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آپ کے جانے پہچانے چہرے بھی موجود ہیں، مختلف پروگرامز کو ہوسٹ کرتے ہیں، مختلف پروگرامز کے اندر اپنی کارکردگی اور پرفارمنس دکھاتے ہیں اور بڑے اچھے انداز پر الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی یہ موجود ہیں، اولیاء کرام بالخصوص غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں اور آپ کی عبادات، ریاضات اور کرامت کے حوالے سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے کچھ سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے ہم جوابات حاصل کریں گے اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں پیارے بچوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو سلطان الاولیاء ہے نا، اولیاء کے سردار۔ لفظ اولیاء ہے، اولیاء ولی سے بنا ہے اور ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ کیا ہوتے ہیں؟ دوست۔ ولی کے معنی دوست ہوتے ہیں، اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ کس کے دوست ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ ان کا دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بچاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کو بھی ان کی برکتیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام، بے شمار اولیاء کرام گزرے ہیں اور ان میں جو سب سے بڑے ولی ہیں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ان ولیوں کے بھی سردار ہیں، اور اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو پردہ فرمائے ہوئے کوئی 1000 سال کے لگ بھگ ہو گیا دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود۔ آج بھی الحمدللہ سلسلہ ایسا ہے، ہم ان کی عبادات کے واقعات سنتے ہیں، ان کی کرامات کو سنتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں جو سنتے ہیں نا، تو ہمارا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہو، کہ جو عوامی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہوں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو غوث پاک کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، تو آپ وہ سوال پوچھیں تاکہ ہم وہ معلومات آپ کے ساتھ اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ جو ہے ان کو بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں انفارمیشن، معلومات حاصل ہو سکے۔ جی، اگر کوئی سوال آپ میں سے کسی کو پوچھنا ہو، کون اسٹارٹ کرے گا؟ رمضان بھائی اسٹارٹ کریں گے۔ جی رمضان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک
دیکھیں بعض شخصیات اور بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں، اپنے ٹائٹل سے مشہور ہو جاتے ہیں، ان کا اوریجنل نام بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہت سارے لوگوں کو ان کا معلوم نہیں ہے، نام نہیں معلوم، اپنے لقب سے یا اپنے ٹائٹل سے یا اپنی کنیت سے بعض اوقات مشہور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، اب نوح آپ کا اوریجنل نیم نہیں ہے، لیکن قرآن نے بھی آپ کو اسی نام سے پکارا ہے، آپ کا نام تھا عبد الجبار، کیا تھا؟ عبد الجبار، لیکن جو ہے آپ کو نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، سلطان الہند کہا جاتا ہے ان کو، اب ان کا نام بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوتا، کیا نام ہے ان کا؟ احمد نام ہے۔ مبین بھائی کچھ بتائیں، بچوں کی شام میں کبھی نہیں بیان کیا آپ نے؟ اب تو بچوں کی شام کے ماشاءاللہ بڑے بہترین ہوسٹ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمضان بھائی بھی ماشاءاللہ یہ بھی کرتے ہیں، رمضان بھائی بھی میں نے تو مطلب شروع آپ نے اسٹارٹ کیا ہے نا، دیکھیں اسٹارٹ کرنے والا تو بھی ہوتا ہے نا، ہیرو تو وہ، اسٹارٹ کرنے والا تو سربراہ ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں خواجہ غریب نواز حسن سنجری، آپ کا نام ہے حسن، کیا نام ہے؟ حسن، حسن، اور داتا گنج بخش علی اجبری رحمۃ اللہ تعالی کا نام علی ہے، کیا ہے؟ علی، جی ہاں، لیکن آپ داتا صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کے نام سے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور۔ اسی طرح سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، غوث العظم کہا جاتا ہے، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے وہ آپ کے ٹائٹل کے مقابلے میں کم یوز کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبد القادر، کیا ہے؟ عبد ہاں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام القادر، عبد القادر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ اور اسی نسبت سے آپ نے سنا ہوگا قادری، جیسے امیر علیہ سنت کو عوام کیا کہتی ہے؟ الیاس قادری، آپ نے وہ منقب سنی ہے؟ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، ہے نا، بہت خوبصورت منقبت ہے امیر علیہ سنت کی۔ تو الیاس قادری، تو یہ قادری قادر سے بنا ہے، آپ کا نام شیخ عبد القادر ہے، اور آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی مبین بھائی، جیسے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی آپ کرامت سنائیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو بہت ساری کرامات، یعنی آپ اندازہ کریں پیارے بچوں کہ کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ اس سے پہلے کرامت کو ڈیفائن کر لیتے، کرامت کیا ہے؟ واٹ از کرامت؟ ہے نا، جیسے معجزہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات عطا کرتا ہے تو ولیوں کو کرامت عطا کرتا ہے۔ واٹ از کرامت؟ کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں پیارے بچوں، معجزہ اور کرامت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنرل پیپل، عام جو لوگ ہیں نا، وہ کام عادتاً نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کو وہ پاور دیتا ہے، اسپرچول پاور، روحانی طاقت اللہ تعالیٰ ایسی دیتا ہے کہ یہ وہ کام کر لیتے ہیں کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت پر آپ نے سوال کیا ہے مبین بھائی، تو ایک خاتون آئی، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہتی ہے حضور اس کو اپنے جیسا بنا دیں، آپ اس کو اپنے جیسا بنا دیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ، یہاں یہ تعلیم حاصل کرتا رہے گا۔ وہ خاتون چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد وزٹ پر آئی نا، تو انہوں نے دیکھا اس کا بیٹا بالکل کمزور، سوکھا، بھوک پیاس سے بالکل وہ لگ رہا تھا نا، کمزور لگ رہا تھا، اور سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب گئی تو آپ مرغی کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس اس لیے تھوڑی چھوڑ کر گئی تھی، میرا بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، بیچارہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، اور آپ تو دیکھیں مرغی کھا رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مرغی کی ہڈیوں کو جمع کیا، اور ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو پیارے بچوں، جیسے ہی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، وہ مرغی پر پھڑ پھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ہڈیاں تھیں
ان کے اوپر گوشت کا چڑھنا، پھر پروں کا آنا، پھر اس کا زندہ ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور اللہ چاہے تو کسی بھی نبی یا ولی کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ظاہر اس میں تو کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مرغی کو زندہ کیا اور اس کے بعد اس خاتون سے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس مقام کو پہنچ جائے گا تو پھر وہ بھی مرغیاں کھایا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سمجھانے کی بات ہے نا، ایگزامپل ہے، یعنی کرامت آپ نے دکھائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن یہ بھی سکھایا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے پہلے ریاضت کرنی پڑتی ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف کام کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو یہ طاقت اور اسپیشل پاور دے دیتا ہے، وہ روحانی پاور ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کام ان سے ہو جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو مشہور ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم میں ہے نا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر فرمایا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، ولیوں کو یہ کرامات اور معجزات عطا کیے ہیں کہ وہ چاہیں تو اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی آپ سے سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا ٹائٹلز ہیں؟ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تو بہت سارے ٹائٹل ہیں، اور ٹائٹل کا جو مقصد ہوتا ہے نا، کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخصیت کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے ایک لقب کی صورت میں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی بہت سارے ٹائٹلز ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت یا آپ کی کوئی خاص بات ہے آپ کی شخصیت کے اندر، اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ ٹائٹل کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جو لقب ہے وہ ہے محبوب سبحانی۔ کیا ہے؟ محبوب سبحانی۔ ایک اور لقب ہے محی الدین۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کا جو قصیدہ غوثیہ ہے نا، فرماتے ہیں محی الدین لقبی وعبد القادر المشہور اسمی، ہے نا، اپنا نام بھی بتایا، میرا نام جو مشہور ہے وہ عبد القادر ہے، اور فرماتے ہیں کہ محی الدین لقبی، میرا جو لقب ہے وہ محی الدین ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبوب سبحانی کا مطلب ہے اللہ کا محبوب۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، محبوب سبحانی کا مطلب ہے اللہ کے محبوب۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور محی الدین کے معنی ہے دین کو زندہ کر دینے والا۔ کیا ہے؟ دین کو زندہ کر دینے والا۔ اب دین کو زندہ کرنے سے مطلب لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دی، جو دین کے قریب نہیں تھے ان کو دین میں داخل کر دیا، اور جو دین کے قریب تھے یعنی مسلمان تھے لیکن دین پر عمل نہیں کرتے تھے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا، عبادت گزار بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ٹائٹل ہے محبوب سبحانی، ایک ٹائٹل ہے آپ کا محی الدین، یعنی دین کو زندہ کر دینے والا۔ اچھا یوسف بھائی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا نام تھا، کہاں سے، کس خاندان سے تعلق تھا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو والد ہیں نا، ان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ابو صالح آپ کی کنیت ہے، موسیٰ آپ کا نام ہے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ام الخیر فاطمہ۔ کیا تھا؟ ام الخیر فاطمہ۔ بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بھی نام بتایا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ابو جان کا ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جنگی دوست سے کیا مراد ہے؟ بھائی دیکھیں، ابو صالح آپ کی کنیت، موسیٰ آپ کا نیم، اور جنگی دوست یہ آپ کا لقب ہے۔ کیا ہے؟ لقب، ٹائٹل ہے جنگی دوست، یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ کو جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا بہت شوق تھا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا اس کا بہت شوق تھا، اس کے بہت شوقین تھے، تو اسی لیے آپ کو یہی ٹائٹل دے دیا گیا تھا، اس حساب سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اچھا یوسف بھائی بتائیں کہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی میں کوئی اور بھی ولی اللہ تھے؟
بھائی یہ تو آپ کہہ لیں کہ ولیوں کا خاندان ہے, ٹھیک ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فیملی ہے نا وہ اولیاء کی فیملی سمجھ لے ہے. آپ کے والد صاحب اللہ کی ولی, آپ کی والدہ ماجدہ اللہ کی ولیجہ, تو یہ تو جو نا ولیوں کا خاندان. آپ کی پھوپھی جان بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی. یعنی میں آپ کو ان کی پھوپھی جان کی نا کرامت سناتا ہوں. آپ کی پھوپھی جان کے پاس ایک بار جو ہے, پھوپھی سمجھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی جی, پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ ابو کی بہن. تو آپ کی پھوپھی کے پاس ایک بار جو ہے نا کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. بھئی دعا تو خود بھی کر سکتے تھے, وہ دعا تو خود بھی کر سکتے تھے نا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ کے ولی جب دعا مانگیں گے تو جلدی قبول ہو جائے گی. تو اب وہ کیا ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی, دعا کریں. انہوں نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا نا, اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دی, اور جھاڑو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تیری بندی نے جھاڑو دے دی ہے, اب چھڑکاؤ تو فرما دے, سبحان اللہ, پانی کا چھڑکاؤ تو فرما دے. آپ کا یہ فرمانا تھا مبین بھائی, اسی ٹائم پر بارش ہونا شروع ہو, سبحان اللہ, اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں پہ چلے گئے, اور لوگوں نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے حصہ پایا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش نازل کی گئی تو ان کی وہ پریشانی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پھوپھی جان تھی. یوسف بھائی آپ سے اس میں جو ہے ایک سوال اور بھی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پھوپھی جان نے ان کی جو جیسی دعا کری تو فوراً ہی بارش جو ہے برسنا شروع ہو گئی, لیکن ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے بادل آتے ہیں, پھر پورا موسم بنتا ہے, پھر بارش ہوتی ہے, تو اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ اصل میں دیکھیں مبین بھائی, اللہ کے ولیوں کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں, اللہ کے ولی جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے نا, اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَوْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ, میرا بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگ لے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں. اب اللہ پاک نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پھوپھی جان ہے وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے, تو جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں تاخیر بھی نہیں فرماتا. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, ٹھیک ہے, اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کی قبولیت میں جلدی فرماتا ہے. تو اب اس کے جو ظاہری اسباب ہیں نا وہ تو ہوں گے, یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ڈیفینیٹ ہونے ہیں نا. اب بادلوں سے بارش برستی ہے نا, تو بادلوں سے ہی برسے گی بارش, بٹ ان کو جلدی جلدی بادلوں کو فوراً لے آنا, یہ تو اللہ پاک اس پر قادر ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے نارملی بھی دیکھا ہوگا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پہ کوئی بادل نظر نہیں آ رہا, وہ سورج چمک رہا ہوتا ہے, فوراً بادل آ جاتے ہیں کبھی اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کہہ رہے تھوڑی دیر پہلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی, ابھی بارش ہو رہی ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ولی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک کی ولیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی, فوراً بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. یہ ہوا ہے. اچھا یوسف بھائی, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ ان کا نام کیا تھا وغیرہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, جیسے میں نے کہا نا کہ فیملی آپ کی اولیاء کرام کی فیملی, آپ کے جو نانا جان ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے. سبحان اللہ. لوگ آتے تھے ان کے پاس دم کروانے کے لیے, تعویذ لینے کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے. حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ٹھیک ہے, بڑا مشہور واقعہ امیر علیہ سنت نے بھی اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ خاتون آئی تھی آپ کے جو ہے دربار میں, اور آپ کے دربار کے باہر جو ہے نا وہ رو رہی تھی. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے سے تھے, تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اب رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں دم کروانے کے لیے اپنے بچے کو لے کر آئی تھی, ان خانقاہ والے بزرگ کا تو میں نے بڑا سنا تھا نام, تو ان کے پاس دم کروانے کے لیے لے کر آئی تھی, اور میرا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ماں دیکھو تمہارا بچہ مرا تو نہیں, زندہ ہے. جب اس نے چادر اٹھا کر دیکھا اس کے چہرے پر سے تو بچہ زندہ ہو گیا تھا. سبحان اللہ. تو آپ کے نانا جان بھی باہر آ گئے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نانا جان بھی باہر آ گئے. جب دیکھا کہ وہ بچہ زندہ ہو گیا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت سے, تو وہ بھی حیران اور بہت خوش ہوئے. تو دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بچپن سے ہی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا, کرامات کا ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. اچھا یوسف بھائی بتائیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں؟ بھائی اللہ کے ولی, ویسے تو اللہ کے ہر ولی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی,
آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے جاتا تھا نا تو فرشتے مجھے چھوڑنے کے لیے آتے تھے، سبحان اللہ. اور جب مدرسے پہنچتے تھے تو آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو راستہ دے دو، جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو راستہ دے دو. تو یہ آواز آیا کرتی تھی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک بار میں جا رہا تھا، کسی بیل کے پیچھے تھا، تو بیل آگے آگے جا رہا تھا. اچانک بیل نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا اے عبد القادر، اللہ نے تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اپنا ولی بنایا ہے اور دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کہ غوث پاک کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ولایت کے لیے چن لیا ہے. لیکن اس کے باوجود، مطلب حیرت کی بات یہ، اس کے باوجود نہ آپ نے نمازوں میں کوتاہیاں کی، کمی کی، نہ شریعت کے معاملات میں آپ کبھی مطلب جو نا اس سے کام لیتے تھے، سستی سے کام لیتے تھے، بلکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں عید کا دن، عید کا دن، فرماتے ہیں میری عید تو اس دن ہوگی جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں. سبحان اللہ. اچھا یوسف بھائی، سنا ہے کہ شیطان بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ڈرتا تھا، تو کوئی ایسا واقعہ ہو تو بتائیں. بھائی دیکھیں، ایک بار نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے اللہ پاک کی جنگل میں، تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور آواز آنے لگی اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں، جاؤ ہم نے تمہارے اوپر نمازوں کو معاف کر دیا ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو فرمایا کہ نماز تو اللہ کے نبیوں پر معاف نہیں تھی، نماز تو صحابہ کرام پر معاف نہیں تھی، میرے اوپر نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ فرمایا مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ نے پڑھا تو وہ جو ہے بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا اور پھر اس میں سے آواز آئی عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میں نے بہت سارے عبادت گزار لوگوں کو اپنے اسی حربے سے اور اپنی اسی ٹرک سے میں نے جو ہے نا ان کو گمراہ کر دیا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مردود جاتے جاتے بھی مجھ پر وار کر رہا ہے. فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. سبحان اللہ. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو ان کی نظر اللہ پر ہوتی، شیطان کے واروں کو سمجھ لیتے ہیں. اور شیطان بڑا گھبرایا کرتا تھا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ شیطان بھی آپ سے گھبرایا کرتا تھا، آپ سے جو ہے وہ ڈرا کرتا تھا شیطان. کہتے ہیں نا کہ آج کل جہاں پر بھی آپ کو ڈر لگے، کوئی سنسان جگہ آ جائے، کہیں بھی آپ کو زیادہ ڈر لگے، تو کہتے ہیں نا المدد یا غوث پاک کا نعرہ لگائیں اور سارا ڈر آر. بھائی دیکھیں، اصل میں پتہ ہے کیا ہے اس کی وجہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ کہ جنات ہے نا، جنات وہ بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں. جنات بھی حضور غوث پاک کے غلام، اور جنات بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں، بہت سارے جنات. تو اللہ پاک نے کیونکہ آپ کو طاقت اتنی دے دی ہے، جنات بھی آپ کے مرید ہیں. اب جو شریر جنات ہیں نا، تو وہ شرارت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری فیملی ہی پھر ہمیں کو نقصان پہنچائے. اسی لیے اللہ پاک نے جنات کو بھی چونکہ حضور غوث پاک کی غلامی میں دیا ہے، آپ کا مرید بنایا ہے، اسی لیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بلکہ آپ کے مریدوں سے بھی الحمدللہ جنات اور شیطان بھی ڈرا کرتے ہیں. اچھا یوسف بھائی، آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی تھے، تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو میرا بیٹا ہے وہ تمام ولیوں کا سردار ہے؟ دیکھیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات آپ کے والد صاحب نے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ہاں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ کے والد صاحب نے خواب دیکھا آپ کی ولادت کی رات. آپ دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وہ بیٹا دیا ہے جو اللہ کا ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان کی شان تمام ولیوں میں وہ ہوگی جو میری شان تمام نبیوں اور رسولوں میں ہے. سبحان اللہ. یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا چرچا تو آپ کی ولادت کے دن سے ہو رہا ہے. آپ کے والد صاحب کو بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا
اللہ کا ولی ہے. آپ کی امی جان کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کی امی جان کو بھی ایسے پتا چلا. آپ کی امی جان فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا نا عبد القادر, تو جب میں چھینکتی تھی نا الحمدللہ, میرا بیٹا میرے پیٹ میں یرحمک اللہ کہا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور فرماتی ہے کہ یعنی آپ کو جب بھیجا گیا, مدرسے بھیجا گیا نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, تو قاری صاحب کو جب سبق سنانے کے لیے آپ بیٹھے, قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آپ نے اعوذ باللہ, بسم اللہ, الحمدللہ رب العالمین, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ مائدہ پڑھتے چلے گئے. 18 سپارے غوث پاک نے اسی ٹائم پر سنا دیے. سبحان اللہ. 18 سپارے سنا دیے. تو قاری صاحب بڑے خوش اور حیران. قاری صاحب نے کہا بیٹا اور بھی پڑھو. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری امی جان کو 18 سپارے یاد تھے. وہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, میں نے اپنی امی کے پیٹ میں رہتے ہوئے وہ 18 سپارے حفظ کر لیے تھے. سبحان اللہ. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کریں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کا فیض حاصل کرے اور وہ بھی اچھے کام کرنے والی بن جائے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے والدین اللہ کے ولی ہیں, آپ کے نانا جان اللہ کے ولی ہیں, آپ کی پھپھی جان اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے. تو یہ نیک لوگوں کا خاندان ہے جس کا فیضان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں جاری ہوا تھا. سبحان اللہ. اس بار آپ یہ بتائیں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے؟ بھائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے. جو میں نے ابھی آپ واقعہ سنا ہے نا کہ آپ بیل کے پیچھے جا رہے تھے تو آپ کو فوراً اس سے روک دیا گیا. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو تو اللہ نے اپنی ولایت کے لیے چن لیا ہے, بلکہ آپ بلیو کریں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی سمجھ لیں کہ نوجوانی کی صورت میں ہے, 12-13 سال عمر ہے, بعض روایتوں میں 18 سال لکھا ہے, کہ آپ نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان میں پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. تو امی جان نے آپ کو کچھ پیسے دیے اور کچھ کھانے کی چیزیں دی, اور اس کے بعد آپ کو امی جان نے رخصت کر دیا, اور امی جان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. اور ایک جو اہم پوائنٹ ہے نا سننے کا ہے پیارے بچوں, وہ بڑا ہے. آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھو, اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. کیسا جذبہ ہے نا, تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. یعنی اب ملاقات ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, اب قیامت کے دن ہی ہماری ملاقات ہوگی. اور پھر وقتاً فوقتاً آپ کی امی جان آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھیجا کرتی تھیں اور آپ وہاں پر علم دین حاصل کیا کرتے تھے. تو آپ نے بچپن میں عام بچوں کی طرح اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا, اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا. اور اگر آپ مبین جو ہمارے بزرگان دین گزرے نا, اگر آپ ان کی لائف کو دیکھیں گے نا تو ان کی لائف عام طور پر ان کی لائف, ان کا بچپن بھی, آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں, اعلیٰ حضرت بھی بچپن سے ہی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھیں, بچپن سے ہی آپ کا نمازوں کی طرف رغبت ہے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینا ہے. جو دوست ہیں آپ کا, جو فرینڈ سرکل ہے, ان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں کرتے. یعنی امیر اہل سنت کی شخصیت میں آپ کو کھیلنا کودنا نہیں ملے گا, آپ کو ٹائم ضائع کرنا نہیں ملے گا. تفریح کے نام پر, ٹائم پاس کے نام پر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اب انسان کہتا ہے میں بہت تھک گیا ہوں, تھوڑا سا کھیل لوں, تھوڑا فریش ہو جاؤں, تو کوئی اور کام کر لیں جو تھکن والا نہ ہو. بٹ اپنے ٹائم کو کھیل کود میں ہی ویسٹ کر دینا, ضائع کر دینا, یہ نقصان کا سبب ہوتا ہے. تو ہمارے جو بزرگان دین ہے نا, ان کے بارے میں آپ کو بہت کم ملے گا کہ وہ کھیل کود کر اپنے بچپن کو یا جوانی کو ضائع کر دے. ایسا نہیں ہوتا. وہ بچپن سے ہی ایسے کام کرتے ہیں جو اسٹارٹ ہوتا ہے ان کی ولایت کا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا. تو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پیک ٹائم ہوتا ہے نا. قرآن آپ نے پڑھ لیا ایک ٹائم میں, حفظ کر لیا, عالم بن گئے, تو ایک پیک ٹائم ہوتا ہے. آپ اسی ٹائم پر وہ کام کر کے اس کو پریکٹیکل اپنی لائف کے اندر آپ یوز کر سکتے ہو. آپ دوسروں کو نماز کی, دین کی دعوت دے سکتے ہو. لیکن اگر آپ خود ہی اس میں کمزور ہیں اور آپ کو نالج نہیں ہے دین کی, علم دین آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ دوسروں کی تربیت بھی نہیں کر سکتے ہیں, دوسروں کی تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ نہیں کر پاتے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کھیلا کودا نہیں کرتے. ہم جیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکول میں, دارالمدینہ میں 1 سے لے کے میٹرک تک, انٹر جو بھی ہوتا ہے, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی کلاسز تک پڑھا تھا؟
دیکھیں اس میں نا اس وقت کلاسز کا تو ایک انداز نہیں تھا، کلاسز کا تو انداز اب بنایا گیا ہے کہ جناب اچھا آپ نے جو مثال دی دارالمدینہ وہ تو ایک اسکولنگ سسٹم ہے نا، اگر ہم دینی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو درس نظامی ہے، عالم کورس ہے، اس سے پہلے ناظرہ قرآن پاک ہے، پھر حفظ قرآن ہے، اس کے بعد پھر درس نظامی ہے، عالم کورس ہے. اچھا اس میں لیول ہوتے ہیں، پہلا لیول ہے فرسٹ لیول، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ اور دور حدیث. یعنی آپ کہہ لیں کہ عالم کورس کے کل جو ہے نا تقریباً 8 سمجھ لیں کہ لیول ہیں، 8 درجے ہیں. ان 8 درجوں کو جو ہے پڑھا جاتا ہے تو پھر جا کر آپ عالم بنتے ہو. بٹ اس وقت کوئی سند، کوئی مدرسہ باقاعدہ لیول کے طور پر نہیں تھا. آپ علماء کے پاس جاتے تھے، علم حاصل کرتے رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ولایت پر جو ہے وہ متمکن ہو گئے، فائز ہو گئے. اس سے ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے مبین، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس عالم ہونے کے لیے سند کا ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں، ضروری نہیں، کمپلسری نہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس سند نہیں ہے لیکن آپ کے پاس، بھائی صحابہ کرام نے کون سے لیول پڑھے تھے، صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگری، کون سی سندیں تھی، لیکن وہ امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. تو اسی طرح سے جب تک مدارس کا باقاعدہ نصاب نہیں بنا، سلیبس نہیں بنا، ڈگریاں سندیں نہیں تھیں، علم کے اعتبار سے اس کا ایک وہ کیا جاتا تھا سلسلہ کہ وہ علم ہے تو عالم کہلاتا ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو دیکھیں، آپ کے پاس بھی مطلب آپ نے باقاعدہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ نے پتہ نہیں کتنوں کو عالم بنا دیا، کتنوں کو مفتی بنا دیا، ہے نا. تو ہمارے صحابہ کرام کے پاس بھی سند نہیں ہوتی تھی لیکن ان سے بڑا کوئی عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہے نا. تو اللہ پاک نے تو ان کے بارے میں فرمایا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. تو پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے، آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائے، آپ نے علم دین کس طرح سے حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کی جائے. اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان عطا فرمائے اور آپ کی پیاری پیاری سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث پاک مجبور کی راحت، غوث پاک ہو میری شفاعت، غوث پاک. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا